دستورنا القرآن وديننا الإسلام. نحمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال الله تعالى ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. محترم خواتین اور بزرگوں اور ساتھیوں، مجھے آپ کے سامنے حب رسول اس موضوع کے تحت کچھ باتیں کرنی ہیں. دیکھیے، قبل اس کے کہ ہم حب رسول پر کچھ بات کریں، دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ آتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان پر درود بھیجیں. آئے ایک بار ہم سب لوگ مل کر درود بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ حب رسول صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صرف انسان ہی محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ کائنات کی تمام مخلوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی. آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے ہم جمادات کو لے لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. ایک غزوے سے آتے وقت احد کے پہاڑ کو مخاطب ہو کر کہا کہ یہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے کیا کرتا ہے، سلام کیا کرتا ہے. مطلب سلام کسی کو محبت اور احترام میں ہی انسان کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے نباتات کو لے لیں تو استوان حنانہ جو ہے، یعنی جو تنا تھا جس پر آپ سہارا دے کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب ممبر بن گیا تو آپ ممبر پر گئے تو جیسے ہی آپ نے خطبہ شروع کیا، دو روایتیں ہیں کہ اس میں ایک اونٹ کا بچہ جس طرح روتا ہے ویسا اس سے رونے کی آواز آنے لگی، اور ایک انسان کا بچہ جیسا روتا ہے ویسے رونے کی آواز آنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور جس طرح بچے کو تھپتھپی دیتے ہیں ایسا آپ نے کیا کیا، اس درخت کو تھپتھپی دی اور کہا کہ اس کو میری جدائی شاک گزر رہی تھی. دیکھیے اس طرح نباتات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. حیوانات کو لے لیجئے. حیوانات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سواری کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا اور 5 یا 6 مہینے میں اس کا کیا ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے. اور وہ اونٹنی کا بھی واقعہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آواز کرنے لگی. آپ اس کے پاس گئے، جیسا بچے کو تھپتھپاتے ہیں ویسا تھپتھپایا اور کہا اس کا مالک کہاں ہے، یہ مجھ سے یہ شکایت کر رہی ہے کہ اس پر بوجھ زیادہ ڈالا جاتا ہے اور اس کو کھانا نہیں دیا جاتا. جس سے محبت ہوتی ہے اسی کی دامن میں انسان اپنے شکوے کیا کرتا ہے، عرض کیا کرتا ہے. تو یہ حیوانات کا معاملہ تھا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ جو محبت کا معاملہ جمادات، نباتات، حیوانات، اس سے آگے بڑھ کر وہ برگزیدہ مخلوق فرشتے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اس پوری کائنات کو جس نے تخلیق کیا، اللہ رب العزت، وہ کیا کہہ رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی عمل میں انسان کے شریک نہیں ہوتا. یہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، لیکن درود ایک ایسا عمل ہے جس میں اللہ خود شامل ہو جاتا ہے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کیا وہ ہستی کون ہے جس کے ساتھ اللہ رب العزت اس التفات کا کیا کر رہا ہے، ذکر فرما رہا ہے. تو انسانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی نبی سے اس محبت اور اس حب کا کیا کرو، اظہار کرو. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور التفات جو ہے، وہ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ جتنی جو محبتیں ہیں، اولاد کی، بیوی کی، مال کی، سب محبتوں سے زیادہ میں تمہارے
میری محبت کیا ہو جائے؟ غالب آ جائے. یہ انسان کے ایمان ہے. نبی پہ محبت عین کیا ہے؟ ایمان ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت جو ہوتی ہے وہ محبت میں اگر کمی ہو گئی تو اس کے ایمان کی نفی کر دی گئی. جیسا آپ دیکھیے ایک شخص کا واقعہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو تقسیم کیا تو اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے انصاف نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو صحابہ نے کہا حضرت عمر نے اے اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے تو ہم ان کی کیا کر دیں؟ گردن مار دیں. تو آپ نے فرمایا نہیں. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تو آپ نے کہا ہاں جاؤ اسے گردن مار دو. سنیے روایت کو. اب حضرت ابوبکر صدیق وہاں جاتے ہیں تو وہ شخص بڑے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. آپ واپس آ جاتے ہیں تو پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے نبی وہ اتنے خشوع سے نماز پڑھ رہا تھا تو میں اس پہ تلوار کیسے اٹھاتا. تب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. دیکھو دو روایتیں ہیں اس شخص کے واقعے کے حوالے سے کہ اس کی نسل سے ایک ایسی قوم نہیں آئیں گی جو دجال کی پیرو ہوگی. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ اٹھیں گے جن کے ظاہری اعمال تو ایسے ہوں گے کہ تم رشک کرو گے لیکن ایمان ان کے دل میں نہیں ہوگا. اس سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے کہ ظاہر کے اعمال ہو اور محبت نہیں ہو رسول پر تو آپ کا ایمان معتبر نہیں ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. محبت رسول بہت بڑی بات ہے. اسی لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ اعرابی کہتے ہیں ہم کیا لائے؟ ایمان لائے. ان سے کہو ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو, ابھی تم نے اسلام لائے ہے, ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. تو محبت رسول جو ہوتی ہے وہ عین ایمان ہوتا ہے. یہ محبت کیا ہے؟ دیکھو اعمال تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک زبان سے انسان جو الفاظ اختیار کرتا ہے, ایک باڈی سے کرتا ہے جس کو ہم عمل بولتے ہیں, اور ایک قلب کا عمل ہوتا ہے. اور محبت جو ہے وہ کس کا عمل ہے؟ قلب کا عمل ہے. تو یہ جو قلب کا عمل ہے اس کو در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جب تک ہمارے قلب میں محبت نہیں ہوگی ہمارا ایمان نہیں ہوگا. اسی لیے جو لفظ حب ہے, حب کے لغوی معنی بیج جو ہوتا ہے, بیج اس کو جو ہے نا کہتے ہیں حبتن یعنی ایک دانہ جو تم بوتے ہو, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ محبت وہ بیج ہے جب یہ دل کے اندر پیوست ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے شاخیں درخت پھل نکلتی ہے. اور محبت نہیں ہوگی تو درخت اگ جائے گا لیکن وہ صحیح معنوں میں ایمان والا درخت نہیں ہوگا. اسی لیے اسی حب کے دوسرا لغوی معنی یہ بھی ہے جو قلب کو کیا کرتا ہے؟ صاف روشن کرتا ہے. تو یہ عجیب بات ہے حب کے بیج کے معنی میں کہ آپ دیکھیے سردی گرمی بارش ہوا دوسری شے کو تو نقصان پہنچاتی ہے لیکن درخت کو کیا پہنچاتی ہے؟ پروان چڑھنے میں فائدہ پہنچاتی ہے. تو یہ جو محبت کا بیج ہر طرح کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ جاری اور ساری رہتا ہے اور اس میں پروان چڑھتا ہے. اب یہاں دیکھیے انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے اللہ کے نبی کی, اس کے پہنچنے کے دو راستے ہیں, ایک عقل ہے اور ایک محبت ہے. اب آپ دیکھیے عقل جو ہوتی ہے اس کا سرحد جہاں تھک جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے, محبت کی سرحدیں وہاں سے کیا ہوتی ہے؟ شروع ہوتی ہیں. عقل کبھی بھی انسان کو اپنی منزل تک نہیں پہنچاتا اور محبت انسان کو کیا کرتی ہے؟ منزل تک پہنچا دیتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے وہ شخص کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور یہ کہا اے اللہ کے نبی اب میں کیا کروں؟ اگر میں اس جنگ میں جاتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ کہا جنت ملے گی. اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ ابھی ٹھہروں سیکھوں آگے, نماز بھی ایک بھی نہیں پڑھی اس نے, کود جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا مومن ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز بھی نہیں ادا کی. دیکھو محبت رسول یا عشق جب آتا ہے تو جنون پیدا کرتا ہے. عقل تو انسان کو کیا کرتی ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر کے انسان کو سکھاتی ہے. اسی لیے جو یہ شعر ہے کہ اسلاف کا جذبے درو کر شریک زمرہ لا یا زنو کر, خرد کی خطیہ سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر. دراصل آج کی لینگویج میں بھی جو ماہر نفسیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ایموشنل انٹیلیجنسی, ایک نان ایموشنل انٹیلیجنسی. اور تمام ماہرین اس پر متفق ہیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس آدمی آلویز سپیریئر, اور محبت کیا ہوتی ہے؟
ایموشن سی ہوتی ہے. تو یہ بات آپ دھیان رکھیے کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے تو اس میں عقل ایک چراغ راہ تو بن سکتی ہے لیکن کبھی بھی منزل نہیں بن سکتی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو علامہ اقبال نے ایک جگہ اور یہ بات کہی ہے عقل کے بارے میں کہ یہ چراغ راہ تو ہے، یعنی گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. تو محبت کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ انسان کے اندر کلرز پیدا کر دیتا ہے کہ آپ حیران رہو گے. اب دیکھیے اس خاتون کو جس کا شوہر غزوہ احد میں شہید ہو گیا ہے، اب غزوہ بدر میں اور غزوہ احد کی تیاری ہو رہی ہے. اب ہر کوئی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کر رہا ہے اور اس کے پاس ایک واحد سہارا شوہر تھا اور ایک شیرخوار بچہ. اب وہ سوچتی ہے کہ میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پکار ہے اور میں اس میں اپنا کوئی کنٹریبیوشن نہیں دے رہی ہوں. آخر رو رو کے اس کا برا حال ہے اور یہ آتا ہے کہ اینڈ میں وہ محبت اور عشق کا جنوں اپنے اس شیرخوار بچے کو لے جاتی ہے اللہ کے نبی کے پاس اور یہ کہتی ہے اللہ کے نبی اسے آپ لے لیجئے. وہ کہتے ہیں ارے یہ تو شیرخوار بچہ ہے. کہا اللہ کے نبی میں اس میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہی ہوں، تو جب آپ پر دشمن تیر سے کوئی حملہ کرے تو میرے بچے کو ڈھال بنا لینا. اندازہ کیجئے کہ تمام محبتیں کیا ہو گئی، جو فطری محبتیں ہیں وہ اللہ کے نبی کی محبت پر کیا آ گئی، غالب آ گئی. یہ عشق رسول ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے دوسری طرف کہ عقل کا ایک پیمانہ کیا ہوتا ہے کہ عقل اصل میں ترازو میں تول کر اعمال کو انجام دیتی ہے. جیسا عمل کا ایک محرک اجر و ثواب ہوتا ہے، آدمی بولتا ہے یہ عمل میں اتنا اجر، یہ عمل میں اتنا اجر، لیکن عشق یہ سب سے بے پرواہ ہوتا ہے. وہ کسی بھی شخصیت کو کل کو لیتا ہے، عقل کیا کرتی ہے، خانوں میں ڈیوائیڈ کر کے لیتی ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت ہوتی ہے تو انسان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ وہ ان کے شخصی اعمال ہے، کہ یہ ان کے عرب کے اعتبار سے اعمال ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کا عمل ہے اور اس پر مجھے کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے. اس کے لیے آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ دیکھیے وہ سفر میں آ رہے ہیں، ایک جگہ سواری رکاتے ہیں اور استنجے کے لیے بیٹھتے ہیں. ارے بولے آپ کو تو استنجا بھی نہیں آیا اور آپ صرف بیٹھ رہے ہو. تو کہا میرے رسول نے یہاں بیٹھ کر کیا کیا تھا، استنجا کیا تھا، تو بھی میں اس جگہ پر کیا کرنا چاہتا ہوں، بیٹھنا چاہتا ہوں. کسی جگہ پر آپ مسکراتے تو کہا میرے نبی یہاں مسکراتے تھے اس لیے میں کیا کر رہا ہوں، مسکرا رہا ہوں. یہ جو محبت رسول ہے، حب رسول، یہ انسان کو نبی کی شخصیت کو تقسیم نہیں کرتی، تقسیم عقل کرتی ہے. محبت تو کیا چاہتی ہے کہ جتنی میں پیروی کر سکوں زندگی کے ہر لمحہ میں اور اپنی آخری سانسوں تک. تو عبداللہ بن عمر اس میں بڑا نمایاں نام ہے. پھر آپ دیکھیے عام طور پر کبھی کبھی ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت دونوں محبتیں الگ نہیں ہیں. یہ بات سمجھ لیجئے. دیکھیے اللہ کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے جو روایت ہے وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کائنات کی ہر شے سے جب تک زیادہ تم کو اللہ اور رسول محبوب نہ ہو تم ایمان والے نہیں ہو سکتے. اب دیکھیے کائنات کی سب شے کو ایک جگہ رکھ دیا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو کیا کر دیا، ایک جگہ رکھا. اور اس کے لیے عربی میں جو ضمیر آئی ہے مما سوا او ہما کی ضمیر میں اور اللہ رسول دونوں کو ملا دیا محبت کے حوالے سے. ہم اصل میں کیا ہوتے ہیں، وہ روایت آتی ہے نا کہ جہاں اللہ کے نبی نے کہا کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا. وہ بات کیا ہے جب اختیارات میں رسول کو وہاں اس شخص نے شریک کیا. لیکن محبت اللہ کہتا ہے جو میری محبت ہے وہ عین میرے رسول کی محبت ہے. اس کو اس طرح بھی سمجھیے کہ قرآن میں جو کعبہ قوسین کا لفظ آیا ہے، کعبہ قوسین یعنی اللہ سے ایک دم قرب کی جو جگہ کو بتایا ہے، تو عربی کے اعتبار سے جو کمان ہوتا تھا جب دو سرداروں میں آپس میں تعلق جڑ جاتا تھا محبت کا تو وہ اس کی کمان کو دیتا تھا، یہ اس کی کمان کو دیتا تھا. اب یہ بات ہوتی تھی کہ وہ تیر مارے گا تو میرا تیر ہے اور یہ تیر مارے گا اس کمان سے تو کس کا تیر ہے، میرا تیر ہے. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں الگ الگ نہیں ہیں، محبت میں دونوں کے پیمانے کیا ہیں، یکساں ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے یہ جو بات آتی ہے کہ ایک شخص جو تھا، جب انسان کو اللہ کے نبی کی ذات سے محبت ہوتی ہے تو جس سے محبت ہوگی نا اس کی خوشی اور غم کا کیا رکھتا ہے، وہ ہمیشہ خیال رکھتا ہے. ایک شخص تھا، اس
کے بارے میں حضرت عمر یہ کہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کو لکھا ہے، بخاری اور مسلم کی متفقہ روایت ہے کہ وہ شخص شراب پیتا تھا، پھر اس پر حد جاری ہو جاتی تھی، پھر شراب پیتا تھا، ایسا 4 بار ہو گیا تو لوگوں نے اس پر ملامت کی کہ کیسا تو شخص ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو ملامت مت کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اب حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کا عمل سوائے اس کے اور کوئی یہ نہیں دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں کچھ پریشان ہوتے تو یہ محفل میں ان کو کیا کر دیتا تھا؟ ہنسا دیا کرتا تھا. یعنی نبی کا دکھ اور غم وہ اپنا غم سمجھتا تھا. اس کو اللہ کے نبی نے ایمان کی کیا بتایا ہے؟ علامت بتایا ہے. اور یہ کہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی کی محبت ہی تو ہے کہ جب غلطی کر جاتا ہے تو پھر دربار میں کوڑے کھانے کے لیے آ جاتا ہے. اس کو کون پولیس والا پکڑ رہا ہے؟ وہ خود آ رہا ہے. تو یہ بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ محبت رسول کیا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے صحابہ کی زندگی میں محبت رسول کے بالکل الگ الگ کلر نظر آتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی تو آپ کے پیچھے آپ چل رہے تھے اور آپ کے ہر قدم کو کیا کر رہے تھے؟ گن رہے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا عثمان یہ کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی میں نے یہ نظر مان لی تھی، نیت کر لی تھی کہ جتنے قدم آپ کے میرے گھر تک چلیں گے اتنے غلام میں کیا کروں گا؟ صدقہ کر دوں گا. اسی لیے وہ شاعر نے ایک بات کہی ہے کہ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. یعنی اللہ کے نبی کے قدم مبارک پر ایک ایک غلام صدقہ کر دینا یہ عشق رسول اور محبت رسول والا ہی شخص کر سکتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جس ہاتھ سے آپ نے بیعت کی تھی اس ہاتھ سے کبھی حضرت عثمان نے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا کہ یہ اللہ کے نبی سے ہاتھ کیا کیا ہوا ہے؟ چھوا ہوا ہے. یہ احترام اور محبت رسول رہا ہے. اور یہ بات آپ دیکھیے کہ یہ جو معاملات رہے ہیں یہ ایسے رہے ہیں کہ ایک شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں آتا اور کوئی سوال نہیں کرتا، صرف آپ کو دیکھتا رہتا. تو اللہ کے نبی نے کچھ دنوں بعد اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے تم محفل میں آتے ہو کچھ سوال بھی نہیں کرتے؟ تو کہا اللہ کے نبی جب آپ مجھ سے آپ کی محفل سے میں رخصت ہوتا ہوں تو آپ کے دیدار کے لیے میں کیا ہو جاتا ہوں؟ بے چین ہو جاتا ہوں اور تڑپ کر پھر آ جاتا ہوں. لوگ سوال کرتے ہیں میں صرف آپ کو کیا کرتا ہوں؟ دیکھتا رہتا ہوں. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی شخصیت کی ہر چیز سے انسان کو کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے. تو اس شخص نے دیکھو بڑا عجیب سوال کیا. پھر کہا اللہ کے نبی یہاں تو میں آپ کو دیکھ پاتا ہوں، قیامت میں تو آپ کا درجہ کیا ہوگا؟ بہت بڑا ہوگا، وہاں میں آپ کو کیسے دیکھ سکوں گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا سن، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت میں وہ اسی کے ساتھ رہے گا. تو صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوشی ہم کو اور کبھی نہیں حاصل ہوئی. تو یہ جو محبت رسول کا آپ دیکھیں پوری مجموعی طور پر جو صحابہ کے طرز عمل کو کہ وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے ہیں، پسینے مبارک کو خواتین بوٹل میں عطر سے زیادہ عزیز رکھتی تھیں، یہ مجموعی طرز عمل رہا. اب ہمارے لیے جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو کرتے ہیں، اب ہمارے سامنے تو اللہ کے نبی نہیں ہے تو ہم اپنے اس محبت کو کیسے پائیں؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے. آپ ایک گروہ کے لیے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ان لوگوں کو تو میرے سے جلدی ملا دے. تو صحابہ کہتے تھے وہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، میرا تذکرہ سنیں گے اور مجھ سے ایسی محبت کریں گے کہ میرے دیدار کے لیے یعنی زیارت نبوی کے لیے ان کو اگر اولاد کو بیچ دینا پڑے تو ان کو بھی بیچ دیں گے. تو کام میرا من یہ کرتا ہے کہ میں ان لوگوں سے جلدی کیا کروں؟ دیکھوں اللہ تو ان کو مجھے ملا دے. تو آج بھی عشق رسول اور حب رسول آ سکتا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میرے اور آپ کے لیے رکھوں گا جو صحابہ کی سیرت سے ہے. اگر ہم نے انشاءاللہ اس پر عمل کیا تو ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ حب رسول یہ دعا ہے کہ عطا فرما دے. دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس اتنی عظیم محبت جو ہم چاہتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب میں نبی کی کیا پیدا فرما دے؟ محبت پیدا فرما دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت بھی دے اور مدینہ میں موت بھی دے. لوگ ان کی بیوی کہتی تھی ایسے کیسے وہ ممکن ہے، لیکن جو سچے دل سے مانگتا ہے
اللہ اس کی دعا کو کیا کرتا ہے؟ قبول فرماتا ہے. تو ایک بار وہ جا رہے تھے تو ایک بوڑھی کچھ اشعار پڑھ رہی تھی اندر گھر میں. تو انہوں نے بہت غور سے سنا اور اس کا دروازہ ٹھکٹکایا اور یہ کہا کہ دروازہ کھولو. اس نے کھولا تو کہا امیر المومنین آپ؟ تو کہا میں. بولے آئیے. بولے میں اس شرط پہ بیٹھوں گا کہ تم وہ شعر مجھے واپس سے کیا کرو گی؟ سناؤں گی. اب اس شعر میں وہ خاتون یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی جنت میں تمہاری رفاقت اور ساتھ مجھے کیا ہو جائے؟ نصیب ہو جائے. تو وہ کہتی ہے میں تمہیں خدا کی، حضرت عمر کہتے ہیں میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں تم میرا نام بھی اس میں کیا کر لو؟ شامل کر لو. تو یہ دعائیں محبت رسول، حب رسول کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں مانگنی چاہیے. دوسری بات یہ ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر ہر جگہ انسان کیا کرتا ہے؟ کرتا ہے. دیکھیے تذکرہ کرتا ہے جس سے عشق ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ جو آیت میں نے قرآن کی آپ کے سامنے پڑھی، جو درود کی وہ آیت ہے نا، اس کے اندر دیکھیے الفاظ کیا ہے؟ سلموا تسلیما. عربی کے اعتبار سے تسلیماً مفعول مطلق ہے، یعنی درود پڑھو جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یا خوب درود کیا کرو؟ نبی کے اوپر تم بھیجو. تو جہاں بھی جب بھی یاد آئے اور یاد آنا چاہیے اور وہ درود کو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بھیجنا چاہیے. اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ جو مجھ پر درود کثرت سے بھیجتا ہے میری محبت اس کو اللہ کیا کرتا ہے؟ نصیب کرتا ہے. تو انسان جس سے محبت ہوگی اس پر درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ نبی کی محبت بھی ہمیں کیا کرے گا؟ عطا فرمائے گا. دوسری بات ہمارے اندر اگر استطاعت ہے تو زیارت نبوی کا کیا ہونا چاہیے؟ شوق بھی ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو درود ہم بیچتے ہیں یہ درود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور جب ہم مسجد نبوی میں جو درود بیچتے ہیں وہ بھی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پیش کرتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کیفیت کے ساتھ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کرنا چاہیے؟ درود کو بھیجنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک بات یہ بھی آتی ہے عشق رسول کے حوالے سے کہ بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ نماز یہ آتا ہے کہ وصال کے 3 دن پہلے، وصال کے 3 دن پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو نماز کے لیے کھڑا کیا. اب نماز کے لیے جب ان کو کھڑا کیا تو ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے اپنا پردہ کیا آپ نے ہٹایا. یہ بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے التفات نماز کے باب میں. اب دیکھیے کیا ہوا، جیسی آپ دیکھیے مسجد نبی میں آپ دیکھیے آپ نماز ایسی پڑھتے ہیں اور روزہ کدھر ہے؟ ایسا ہے نا. تو صحابہ کے پورے چہرے کیا ہو گئے؟ کیونکہ آپ کا کمرہ بھی وہی ہے جہاں آپ کا روزہ مبارک ہے. نماز سے قبلے سے چہرے صحابہ نے کیا کر لیے؟ رخے نبی کی طرف کر دیے. اب ایسے بے چین ہے کہ نماز صحابہ کی یہ روایت ہے جو بخاری میں نقل ہے کہ ہمارا من یہ ہو رہا تھا کہ ہم اپنی نمازوں کو کیا کر دیں؟ توڑ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کو کیا کر لو؟ تم مکمل کر لو. دیکھیے یہ جو بات کہی ہے نا، اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ ہم دراصل کیا ہے اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں، جس کو اصل میں ایک شاعر نے اس طرح بھی کہا ہے جو میں اس کا شعر بھول جا رہا ہوں، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو ان لوگوں کا صحابہ کا جو التفات تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہیں قرار دیا. اور ہمارا معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں رسول کا دھیان آ گیا تو نماز پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی. ارے جب آپ درود ابراہیم پڑھو گے اور تصور آپ کا نہیں آئے گا اللہ کے نبی کا، کیسے ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات کا تصور آنا بھی عین نماز کے اندر غلط چیز نہیں ہے، جیسا بخاری کی روایت میں نے آپ کے سامنے بتائی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ بات بھی آپ دیکھیے اس ضمن میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں کہ تیسری جو چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے، کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کا تصور انسان ہمیشہ اپنے کیا کرتا ہے؟ بھائی جس سے عشق ہوگا اس کی تصویر آتی ہے کہ نہیں؟ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن اس کی کیا آتی ہے؟ تصویر آتی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ صحابہ نے کس خوبصورتی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بتایا ہے. آپ اس کو کبھی زندگی میں ہم نے جس سے محبت ہے اس کا ایک بار بھی حلیہ تفصیل سے اپنے اندر نقش کرنے کی کوشش کی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ کے چہرے مبارک سے پسینے کے قطرے گر رہے تھے
اور وہ بالکل موتیوں جیسے لگ رہے تھے اور میں اون کاٹ رہی تھی اور میں دیکھ کر مبہوت ہو گئی. تو آپ سے یہ فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی خدا کی قسم آپ 14ویں رات کے چاند کی ذرا سے زیادہ آج کیا کر رہے ہیں؟ حسین معلوم ہو رہے ہیں. اور رب کعبہ کی قسم اگر آج حسین زندہ ہوتا جس نے حسن کے تذکرے کیے ہیں، آج آپ کے حسن اس کے سامنے کوئی دوسرے حسن کے تذکرے کیا تھے؟ سب کے سب ناکام تھے. لاکھوں درود و سلام و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہتے ہیں اے عائشہ میں بھی آج تم سے ایک بات کہتا ہوں، میں بھی تم سے آج زندگی میں اتنا خوش ہوں جتنا تم کبھی مجھ سے زندگی میں خوش نہیں رہی تھی. یعنی یہ اس کو اللہ کے نبی کی خوشی کی دلیل قرار دیا ہے جو اللہ کے نبی کی شخصیت کو کیا کرتا ہے؟ حلیہ مبارک کو. اب ہم بتاؤ، میں اور آپ غور کریں، ہم اللہ کے نبی کا جب اذان میں نام آتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم واٹس ایپ بات چیت یہ وہ سب کرتے رہتے ہیں اور اذان کے بارے میں نبی کا تذکرہ ہے اور ہمارا عشق کہاں ہے؟ ہماری محبت کہاں ہے؟ ہمیں وہ تصور کہاں ہے جو صحابہ کو تھا کہ ان کی دید کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ ترستے تھے. اسی لیے یہ بات دیکھیے کہ جو ہمارے لیے اس پہلو سے بھی عطا اللہ شاہ بخاری کا جو بہت اہم جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں جب تخیل کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تو مجھے حضرت ابوبکر صدیق غار ثور میں نظر آتے ہیں. ان کے زانو مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر لگائے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ قرآن کی رحل ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ان کا چہرہ قرآن ہے جس کو ابوبکر کیا کر رہے ہیں؟ عشق رسول میں دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک طرف عشق صدیقی ہے اور دوسری طرف حسن رسول ہے جو اس کو کیا کیے جا رہے ہیں؟ دیکھے جا رہے ہیں. کبھی ہم نے بھی اپنے آپ کو یہ کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حب ہے لیکن ان کی شخصیت کیسی تھی اپنے تصور میں ہر وقت اپنی نگاہ میں رکھا؟ یہ بھی عین ایمان ہے. اس کی طرف بھی ہم کو کیا کرنی چاہیے؟ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے جو یہ میں نے وہ بات کہی تھی کہ صحابہ نے جو نماز میں وہ رخ کیا تھا تو وہ شعر یہ تھا کہ نمازیں جو قضا ہوں تو پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. یعنی نماز تو انسان قضا کر سکتا ہے لیکن وہ سوچتے تھے اللہ کے نبی کی دید پھر کہاں ملے گی. اسی لیے آپ دیکھیے حضرت ابوبکر کے لیے جو شعر اس میں کہا گیا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ عشق اور یہ محبت کیا ہم اپنے اندر پاتے ہیں؟ اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ یہ بھی محبت کے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول ہے کہ جب آپ سب کا وصال ہوا تو آپ اذان کے وقت ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا کرتے تھے؟ دیکھ کر اشارہ کرتے تھے. جب آپ کا وصال ہوا تو انہوں نے اذان دینا چھوڑ دیا اور شام کی طرف چلے گئے. پھر جب ایک رات ان کے خواب میں اللہ کے نبی آئے اور کہا بلال تمہیں ہماری یاد نہیں آتی؟ یہ آتا ہے کہ وہ دوڑے دوڑے کہاں آتے ہیں؟ مسجد نبوی کے پاس، اور قبر مبارک کو جیسا بچہ باپ بچے کو لپٹتا ہے، بچہ کیسا باپ کو لپٹتا ہے ایسا لپٹ رہے ہیں. اور بھی صحابی کے معاملات ہیں. یہ عجیب سلفیت ہے جس نے محبت اور عشق کے ان تمام تاروں کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا. ورنہ یہ عین ایمان ہے، یہ صحابہ نے کیا ہے، صحابہ نے اس کی تصدیق کی ہے. اسی لیے جب وہاں پر حضرت حسین نے یہ کہا کہ ہمیں کیا کرو؟ اذان سناؤ. وہ جب اذان تیار سنانے کو نہیں تھے، کہا کہ ہمیں ہمارے نانا کے دور کی کیا کیجئے؟ اذان سنائیے. یہ آتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اذان شروع کی اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ نہیں پائے اور بے ہوش ہو گئے. یہ تصور اس اذان پہ محمد کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آتا ہے. یہ محبت کی نشانی ہے کہ ہم اس تصور میں اس ذات کی اس کیفیات کو اخذ کرتے ہیں. ہم کو غور کرنا چاہیے. ہم عقل کے حیثیت سے نبی پر ایمان لاتے ہیں، عشق اور محبت ابھی ہمارے قلب میں داخل نہیں ہوا. ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا شمار بھی ان اعرابیوں میں ہو جو اللہ کہے کہ تم ابھی اسلام لائے ہو، ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. تو یہ محبت رسول کے ساتھ اس کے آگے اور ایک پہلو کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ محبت کا حقیقی محبت ہوتی ہے نا تو اس کے ساتھ ہمیشہ انسان رہنا چاہتا ہے. اب ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جیسا ظفر بھائی نے کہا، احادیث مبارک. کوئی دن ہمارا ایسا گزر جائے کہ ہم نے سیرت یا نبی کی حدیث نہیں پڑھی
تو وہ کیسی محبت ہے کہ ہم اپنے محبوب کے کلام ہی کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھنا چاہتے. کسی سے عشق ہوتا ہے اس سے یہ دوری ہوتی ہے. مجھے بتائیے, جس سے محبت ہوتا ہے اس سے یہ دوری ہوتی ہے. اس جذبے سے کبھی ہم نے حدیث مبارک کو اٹھایا؟ اور اٹھانے کا بھی تابعین کا معیار دیکھیے کیا ہے. امام مالک کے بارے میں رحمت اللہ علیہ آتا ہے, جب کوئی فقہی مسئلہ پوچھتا بتا دیتے, لیکن جیسے ہی حدیث مبارک کی بات آتی تو آپ کہتے ٹھہرو. وضو فرماتے, اچھا لباس پہنتے, خوشبو لگاتے, کہا یہ محمد رسول کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم حدیث مبارک کے لیے, میں فقہی مسئلے میں نہیں جاتا, لیکن جس سے محبت ہوتی ہے اس کے کلام کے لیے انسان اس حیثیت سے اس کے سامنے کیا ہونا چاہتا ہے؟ مجلس میں بیٹھنا چاہتا ہے. کیا ہم یہ اہتمام محبت رسول کے حوالے سے کرتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیے سعید بن مسیب کے بارے میں آتا ہے کہ بالکل بیمار ہیں, آخری وقت ہے ان کا, اور کوئی ایک حدیث پوچھتا ہے تو لیٹ کر حدیث مبارک بتانے کو وہ سوء ادبی سمجھتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, اسی حالت میں اٹھتے ہیں اور حدیث بتاتے ہیں, اور گر کر اپنے رب سے ان کی روح کیا ہو جاتی ہے, ملاقات کر لیتی ہے. ہم اور آپ یہ احترام, یہ محبت کے حوالے سے نبی سے ہمارا تعلق ہے حدیث کے واسطے سے. پھر آپ دیکھیے یہ کہا گیا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے سامنے انسان نگاہیں اور آواز کیا رکھتا ہے, پست رکھتا ہے. اب وہاں مسجد نبوی میں لکھا ہے روضہ نبوی کے پاس کہ اپنی آواز بلند نہ کرو. جب اذان میں دیکھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے, ہماری آوازیں اس سے بلند رہتی ہیں. جہاں حدیث کا درس ہوتا ہے ہم اپنی آوازوں میں کیا کرتے ہیں, ارے یہ بھی ان کی آواز سے بعض علماء نے کہا ہے بلند آواز کرنے کے مترادف ہے, کیونکہ وہاں کلام کس کا پڑھا جا رہا ہے, حدیث مبارک پڑھی جا رہی ہے. اور بعض شخصیتیں تو ایسی تاریخ میں گزری ہے کہ علامہ اقبال یہ دعا کرتے تھے ہمیشہ, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سوء ادبی ہے کہ اللہ مجھے نبی کی عمر سے زیادہ عمر نہ عطا کرنا, میں اس دنیا میں نبی کی عمر سے زیادہ نہ جیوں. یہ بھی نبی کی محبت کا کیا ہے, ایک معیار علامہ اقبال نے ہم کو دیا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت بھی ہے کہ اس مسئلے کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ محبت رسول جو ہوتی ہے, اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت ہوں گی نا, اس کے احساس اور جذبات جس میں ہوگے وہی احساس اور جذبات اس عاشق کے ہوتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملت کے غم میں کتنا روتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات آپ ملت کی مغفرت کے لیے, امت کی مغفرت کے لیے اتنا روئے کہ میں آپ کے پیر مبارک کو ہاتھ لگا کے دیکھ رہی تھی کہ کچھ آپ کو ہو تو نہیں گیا. ہم اور آپ بھی اقامت دین کا کام کر رہے ہیں, ملت کے مختلف معاشرے کے کام کرتے ہیں. کیا ہمارے قلب, ہماری تنہائی کبھی محبت رسول میں اس طرح امت کے لیے روئی ہے کہ اللہ ان کو اس کی توفیق دے دے؟ یہ بھی محبت رسول ہے کہ وہ احساس, وہ جذبات ہماری شخصیت کا کیا بن جائے, حصہ بن جائے, جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اب آخر میں اس طرف آتا ہوں میری بہنوں اور بھائیوں کہ دیکھیے اپنے اعمال کی بنیاد عقل ضرور ہونی چاہیے, لیکن اعمال کی اصل بنیاد محبت رسول ہونی چاہیے. عقل تو انسان کو صرف ایک راہ بتاتا ہے, محبت اس منزل تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. محبت انسان کے اندر وہ جنون پیدا کرتا ہے کہ عقل میں حیرت رہ جاتی ہے کہ یہ شخص کیا کام کر گیا. عقل اس کو نہیں, وہ اس پیمانے پہ سمجھ لیجیے نہیں تول سکتی. اسی لیے جو علامہ اقبال نے یہ کہا ہے نا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی کیا رکھ, بنیاد رکھ. تو ہمارے اعمال کی بنیاد عشق رسول پر ہونی چاہیے. اور یہ جو محبت رسول ہے یہ کیسی شخصیت تعمیر کرتا ہے, وہ بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس کے لیے حضرت ابو بکر سے زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیے کہ عشق رسول اور محبت رسول یہ ہے کہ عقل نے معراج کے واقعے کو نبی سے جا کر پوچھا کہ ایسا آپ نے کیا ہے, لیکن محبت نے کیا کیا, اگر نبی نے کہا ہے تو وہ بات کیا ہے, سچ ہے. اسی لیے صدیقیت کا خطاب ملا. محبت رسول دیکھیے کہ آپ ہجرت کے وقت رات میں ان کا دروازہ ٹھوک رہے ہیں, بس یوں ٹھوکنے کی دیر ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے. کہ ابو بکر کیا تم رات میں سوئے نہیں؟ کہ اللہ کے نبی جب سے آپ نے ہجرت کا اشارہ دیا ہے ایک رات ہے جو میں نہیں سویا ہوں, اس لیے کہ میرے نبی کو دروازے میں کھڑا رہنے کی تکلیف نہ ہو. اللہ کے رسول, یہ محبت رسول ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ غار سور میں کیا ہوتا ہے کہ وہ موذی جانور کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں, لیکن جس سے محبت ہے اس کو اٹھانا گوارا
نہیں ہے. آنسو گرتے ہیں تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات توڑے جا رہے ہیں ہماری اپنی ذات میں, پورے اندر. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم منہ دکھائیں گے, وہ کہیں گے یہ تمہاری امت تھی, ان کو کیا تکلیف ہوگی؟ ہم کو وہ احساس ہے کیا اس محبت کی ہم بنیاد رکھتے ہیں اپنے اعمال پر؟ اسی لیے آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ہجرت کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکے تھے, تو وہ جو شیما کی بکری کا جو دودھ دھویا ہے آپ نے, تو وہ پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا, اور پیالہ پیش کیا تو خود بھی بھوکے ہیں لیکن کیا کیا, وہ پیالہ ان کو دیا اور آپ کے چہرے کو دیکھ کے صرف مسکرا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا ابوبکر کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول آپ سیر ہو کے پی گئے, اس سے زیادہ مجھ کو اور کوئی خوشی نہیں ہے. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خوشی میں انسان کی کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے. اور یہ محبت, وہ ان کا آخری واقعہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں کہ یہ محبت عقل اور فطری محبتوں کے تمام تقاضوں کو توڑ کر وہ عمل انجام دے جاتی ہے کہ یقیناً فرشتے بھی اس پر کیا کرتے ہیں؟ رشک کرتے ہیں. جب غزوہ تبوک میں وہ اپنے پورے مال کو جھاڑ کر کیا کرتے ہیں؟ لے آتے ہیں اللہ کے نبی کی محبت میں, اور یہ کہتے ہیں کہ صدیق کو تو اللہ اور اس کا رسول کیا ہے؟ بس ہے. وہاں فطری محبتیں بیوی کی, بچوں کی چلی گئی, مال کی محبتیں چلی گئی, ہر چیز کو کیا کر دیا؟ قربان کر دیا. تو اللہ اس کے واسطے جو مقام عطا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ جبرائیل آتے ہیں, بولتے ہیں ابو بکر کا یہ حال کیوں ہے؟ کپڑے بھی نہیں, کون سے پہنے ہیں؟ پیون, وہ جو چمڑے کی وہ کر کے ٹاک کے پہنے ہیں. تو کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. ابو بکر جواب دیتے ہیں. تو کہا اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اس لٹانے میں بھی وہ خوش ہے؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں ہاں میں خوش ہوں. تو اللہ کہتا ہے ان سے کہو کہ اللہ بھی ان سے کیا ہے؟ خوش ہے, راضی ہے. تو محبت رسول انسان کو ان مقامات تک کیا کرتی ہے؟ طے کراتی ہے. میرے ساتھیوں, محبت رسول کو اپنی زندگی میں, اپنے قلب میں اپنانے کی کوشش کیجئے. اپنے اعمال کو محبت رسول کی بنیاد پر کر کے دیکھیے. جو حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی حلاوت ہم اور آپ پالیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تازہ میرے ضمیر پر مورق کہن ہوا, عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب. الله غايتنا